حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے جس نے خوشخبری سننے کی توبہ قبول ہو گئی تو حضرت کعب کے پاس کچھ نہیں تھا، کپڑا تھا جسے پر کہا یہ کپڑا تجھ کو ہدیہ اور دوسرے سے کپڑا مانگ کر پہنا۔ خوشخبری سننے پر بھی ہدیہ، تحفہ اور خوشخبری سنانے والے کو انعام دینا چاہیے۔ ہم لوگ صدقہ مصیبت پہ ضرور کرتے ہیں مگر خوشی کے موقع پر نہیں کرنا چاہیے، شکرانے کا صدقہ۔ صدقہ ہونے قبول حضور علیہ السلام کی خدمت میں دوڑے بھاگے آئے، وہ منظر بڑا عجیب ہوگا۔ آپ علیہ السلام بے چین رہتے تھے مگر حضور بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت کعب بے چین رہتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے، کنکھیوں سے دیکھتے تھے مگر حضور دیکھتے تھے جب حضرت کعب نہ دیکھے، اور جب کعب دیکھتے تھے تو نظر پھیر لیتے تھے۔ اب دوڑے آئے، بے قرار ہو کر گلے سے چمٹ گئے۔ حضور نے بڑی تسلی دی، مبارکباد دی اور کہا سچائی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ اتنی بڑی چوک کہ آپ کا ساتھ نہیں ہو سکا، آپ کے اعلان کے باوجود نہیں آ سکا، اتنی بڑی غلطی ہوئی کیوں؟ اس کی اصل جڑ میں نے یہ سمجھا کہ مال ہے، کھجور کے باغ تیار تھے، مال بہت زیادہ تھا، صحابہ کرام میں کافی میری ملکیت بہت بڑھ گئی تھی، تو مال کے جھمیلے نے مجھے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ اس چکر میں رہ گیا، نہیں جا سکا۔ حضور علیہ السلام اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مال کی وجہ سے آپ کے رخ زیبا کی زیارت مشکل تھی، جس مال کی وجہ سے میں 50 دن آپ کے ساتھ نہیں رہ سکا، جس مال کی وجہ سے میں غزوہ تبوک میں اللہ کے حکم کے مطابق حاضر نہیں ہو سکا، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ مال میں رکھنے کے لیے دیا کہ وہ سب آپ کو مال نے روکا، مال کی مشغولیت نے روکا، مال مشکل میں بن گیا۔ آپ کو سارا مال دیتا ہوں، راستے سے یہ ہٹ جائے گا تو آئندہ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہے کوئی جگر والا اس وقت دنیا میں؟ کوئی جگر والا مسلمان ہے جو یہ سوچ سکے کہ میری جماعت چھوٹ گئی، اللہ کے سامنے کی حاضری رہ گئی، میں جمعہ کے سوا پنجگانہ نمازوں میں نہیں پہنچ پاتا، صرف مال اور دنیا کی لالچ میں؟ اچھا یہ مال مجھے روکے گا، اس کو لات مارتا ہوں۔ ہے کوئی جگر والا؟ یہ صحابہ کا جگر تھا۔ حضرت پورا مال قبول کر لیجیے، بالکل مال نہیں چاہیے۔ اس مال نے روکا کیوں؟ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو پیشکش کی کہ ایک غلطی ہے اور گناہ کا سبب مال بنا ہے، لہذا میں مال کو بالکل اريد ان اخلع عن مالی، میں بالکل خالی ہو جاؤں، مجھے مال چاہیے نہیں، یہی مال تو سجا پھر اللہ پاک پیدا کر دے گا مال۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ان کے جذبے ایثار کو بہت قبول کیا، بہت شاباشی دی، بہت اچھی بات، بڑی اونچی بات کہی تم نے۔
تمہارے جذبات قابل تعریف ہیں، مگر کعب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون انسان کے ساتھ اسلام کا قانون نہایت ہمدردانہ ہے۔ اسلام سے بہتر کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے۔ جذبات کے ساتھ تمہارے مال کی قدر کی جاتی ہے مگر قبول نہیں۔ تمہارے جذبات کی قدر ہے، تم نے اچھا فیصلہ کیا مگر مال تمہارا پورا کا پورا قبول ہو، یہ نہیں قبول نہیں۔ یہ اسلام جذبات کہتے نہیں ہو، ایک اچھا حصہ اپنے مال کا رکھ لو اور اس کے بعد صدقہ بھی کرو، وہ بھی قبول ہے، مگر مکمل تمہارا صدقہ ایک دم خالی ہو جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہ بچے، کل چل کر تم کو پھر سے کھڑا ہونا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اللہ پاک ذلیل کرنا نہیں چاہتے پھر بندوں کو۔ کتنا اچھا اسلام کتنا شاندار مذہب۔ نہیں تمہارا پورا مال قبول نہیں، تمہارے جذبات قابل قدر ہے، میرا مال قبول نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کمال، تو یہ موقع ملا تھا توبہ کرنے کا۔ توبہ کیا اس طرح سے نیا شاندار توبہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے اور بیماری میں امید کھو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے عیادت کے لیے۔ آج کل عیادت کے بھی مسائل لوگ نہیں جانتے۔ عیادت بہت باعث عبادت ثواب ہے اور عیادت کرنے والے کو بہت ثواب ملتا ہے۔ 80,000 فرشتے عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت تفصیلی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے مزاج کرسی کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو بڑا اچھا موقع ہے، حضور مل گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوا، معلوم نہیں کہ میں اب بچوں کہ نہ بچوں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری مجھے میرا خاتمہ کر دے گی، بڑا مشکل ہے میرے لیے اور کچھ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا، خیر خیر کچھ کر پاؤں گا کہ نہیں، آئندہ خیر کے دروازے کھلیں گے کہ نہیں۔ تو اب میں خیر کے دروازے جو اپنی زندگی اور مضبوطی میں کر سکتا ہوں وہ سب کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی سورس ہے، وہ مال۔ میری صحت تو ڈاؤن ہو گئی، اب میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا زیادہ، میں روزے نہیں رکھ سکوں گا، میں حج نہیں کر سکوں گا، میں جہاد میں نہیں جا سکوں گا، بدنی جتنی عبادتیں میں سب بستر پہ سب سے رک گیا۔ میرے پاس ایک چیز ہے جس سے میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، وہ ہے مال۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی میرے مال سے صدقہ اور ایثار ثواب کرے گا یا نہیں مجھے پتہ نہیں۔ مرنے کے بعد تو لوگ لوٹنے میں رکھتے ہیں، مال کیسے ملے، ابا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دو، امی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دو، جلد سے مال کو قبضہ کرو، جتنا مال ہو اس کو قبضہ کرو، آپ کا صدقہ کون کرے گا؟ ایسا کوئی مخلص بندہ آپ کا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام یہ محسوس کرتے تھے، آج کی تاریخ میں تو سب سے بڑا کیا ہے، فطرت امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فطرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فطرہ مال ہے۔ یہ مالی تو ہے مصیبت، مرتے ہی لوگ مال کو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت میں اپنی تمام عبادتوں کو اب نہیں کر سکتا، اپنے شاید نہ کر سکوں، تو آپ میرا مال پورا کا پورا قبول کر لیجئے اور آپ سے بہتر طریقے پہ اس کو میرے ہی سارے ثواب کے لیے کوئی خرچ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کر دیں۔ یہ جذبہ آج لوگوں میں نہیں ہے، یہ جذبے کی بھی ضرورت ہے۔ قابل اعتماد لوگوں کے حوالے کرو، بہت ساری چیزیں
نہیں کر سکتے. صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش کرو. جیسے مال غلط خریدتے نہیں، صدقہ بھی صحیح کرو. اور نہیں کر سکتے تو کسی کے حوالے کرو، کسی معتمد اور مستند انسان کے حوالے کرو، وہ صحیح جگہ پر کرو. آپ علیہ السلام کے حوالے کہا کہ مالک الروح فی سبیل اللہ، حضرت قبول کر لیجیے پورا مال اللہ کے راستے میں، تاکہ میری عبادتوں کا سلسلہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. پورا مال دینا چاہیے. اور بہت اہتمام سے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ میرے وارث کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، اور اس بیٹی کی میں نے شادی بھی کر دی ہے. مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، میری بیٹی کو مال کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا پورا مال آپ لے لیجیے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیجیے. مگر اسلام، قانون اسلام، اللہ کا دین انسانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قبول نہیں قبول. بات دے رہے ہیں اور قبول نہیں. اور ہمارے یہاں لوگ مانگتے ہیں، لوگ دیتے نہیں. مانگنے والوں کا اعتماد نہیں ہوتا، کبھی دینے والے کا اعتماد نہیں ہوتا، کبھی دل نہیں چاہتا. عجیب صورت ہے. وہاں دے رہے ہیں قبول نہیں قبول. ان کو فکر ہے اپنی آخرت کی. مال کہیں ہماری آخرت میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ یہ مال میرے بعد میری زندگی کا سہارا بن جائے، میرے لیے باعث خیر بن جائے. پورا مال اللہ کے رسول قبول کر لیجیے، پورا کا پورا مال دینا چاہیے. آپ علیہ السلام نے منع کر دیا نہیں. اب وہ صحابی چونکہ مایوس تھے کہ مجھ سے کار خیر ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. تو ایک بات بیچ میں اور بڑی شاندار ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اشارہ بھی فرما دیا کہ سعد ابھی تم سے بہت کام لیا جائے گا، ابھی جاؤ گے نہیں. صحابہ کرام کا ایک جملہ، حضور کا ایک جملہ تو آر پار تھا. ان کا دل تو مضبوط ہو گیا فرض سے. سعد ابھی تم نہیں جا رہے. اب ان کو یقین ہو گیا کہ میری موت تو فی الحال اس بیماری میں نہیں آئے گی. حضور نے فرما دیا. وہ فاتح بنے، کئی ملکوں کو، افریقہ کے فاتح ہو گئے. بہت زبردست کام اللہ پاک نے حضرت سعد سے کیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت زمانے تک زندہ رہے اس کے بعد، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا جذبے میں کمی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت مال لے لیجیے، مال لے لیجیے، مجھے مال ملتا رہے گا تاکہ میری آخرت مضبوط ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. تو حضرت سعد نے کہا کہ ایسا کیجیے حضرت، مال کے کل 10 حصے کر لیتے ہیں، 10 میں سے ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں، 9 حصہ آپ لے لیجیے، 90% آپ. ہے کوئی جگر والا؟ ایسے لوگ ہیں کیا دنیا میں؟ یہ صحابہ کے جگر 90% دے رہا ہوں، 10% بہت ہے میرے لیے. حضور نے کہا نہیں. پھر روایتوں میں ہے، پھر کہا اچھا 85 80 70 65 2 سلس. پھر اخیر میں آتے آتے ایک مشہور بات ہے، آپ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت سلس تو قبول کر لیجیے، 33% تو قبول کر لیجیے. تو آپ علیہ السلام نے کہا السلس والسلس کثیر. چلو جی تم نے اتنا کہہ ڈالا تو تمہارا تہائی مال بہت ہے، اور بس یہ قبول ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے زیادہ قبول نہیں. تو صحابہ کرام کو اپنی آخرت کی مال دے کر، اپنی جان دے کر، اپنی قربانی دے کر آخرت بن جائے اس کی فکر تھی، توبہ قبول ہو جائے اس کی فکر تھی. آج ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں، دنیا کے لیے بہت زیادہ فکر مند. اب یہ کما لو، اب یہ کما لو، بیٹا یہ بن جائے گا، اس کو یہ پڑھا دو، اب اس کو یہ کرا دو، اب اس کو یہ کرا دو، اب اسکول اور کالج میں فکر کر لو، فلاں کی کر لو. ہر مشورے اور ہر میٹنگ میں اور ہر فکر میں ہماری دنیا غالب ہے، آخرت غالب نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس فکر کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ سے بدل دو فکر، یہ فکر بدل دو تمہاری، اور تمہاری فکر بدل کر
اب تک دنیا دنیا کرتے تھے، اب تم کیا کرو؟ اخرا اخرا، آخرت 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 آخرت۔ اللہ پاک دنیا ملے نہ ملے، دنیا سے تو بڑھ کے چلے جائیں گے، آپ کے سامنے کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ اگر دنیا میں سمٹ کر اسی میں رہ کر کے مصیبتوں میں چلے گئے تب تو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں گے۔ اے اللہ کوئی ایسا موقع مل جائے، صحت مل جائے، راحت مل جائے، مال مل جائے اور رمضان مل جائے تو رمضان میں اچھی سچی توبہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بن جاؤ۔ اللہ نے اس لیے رضا۔ اب رمضان ملنے والا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ پکی توبہ کرنے والے ہیں۔ شب برات میں کیا نہیں کیا، کہیں 5 میں تو نہیں ہو، جس کا بیان گزر چکا 5 میں نام تو نہیں ہے، وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے۔ اب رمضان آ گیا، اب تو فائنل 100% بخشش ہو جائے گی۔ مانگ لو، مال قربان کر کے تمہاری بخشش ہو جائے تو بہتر ہے، اور مال بھی نہیں دینا ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، کون مال دیتا، صدقہ کون دے گا، کون اپنا پورا مال دے؟ ارے بھائی جان تو پیش کرو۔ آسان روزے آنے والے ہیں، مشکل نہیں ہوں گے۔ رات میں تراویح کا اہتمام ابھی سے توجہ رکھو، اور دن میں روزے کا اہتمام ابھی سے توجہ رکھو، انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے گا، جہاں جائے جائے، پریشانی آئے لیکن نہ روزہ چھوٹے گا اور نہ اگر یہ عزم کر لیا، اللہ سے مانگ لیا تو انشاءاللہ رمضان ایسا گزرے گا کہ اسی رمضان میں ہماری اور آپ کی مغفرت کا فیصلہ۔ اور وہ روایتیں آپ نے سن رکھا ہے، ابواب رحمت کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، نیکیوں کا ماحول ہو جائے گا، فضا بدل جائے گی۔ ایسا شاندار موقع بھی اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس سے بڑا زیادہ نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک کی طرح قربانی نہیں دینی ہے، حضرت سعد کی طرح قربانی نہیں دینی ہے، صحابہ کرام کی طرح زندگی داؤں پہ نہیں لگانا ہے، مگر میرے دوستوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کی بات اچھے طریقے سے کر لو۔ اللہ آپ کو ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کے روزے اور تراویح حاصل فرمائے۔